اچھا جی، انتہائی افسوسناک خبر ہے، مگر ہمارے تک چونکہ لیٹ پہنچی ہے، مگر اس کا ذکر کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ایک مثال ہے پاکستان میں۔ ہمارے بڑے ہی پیارے بیوروکریٹ اور بہت اچھے انسان جی ایم سکندر صاحب انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت ساری حکومتوں کے اندر انہوں نے اچھی ذمہ داری والی پوسٹ ہیں، ان پہ انہوں نے سرو کیا۔ خاص طور پہ یہاں وہ 2-3 وزرائے اعلیٰ کے ساتھ پرنسپل سیکرٹری کے طور پر رہے جی اور بڑی خدمت کرتے تھے لوگوں کی، اور انتہائی ایماندار آدمی۔ ذکر ان کا اس لیے کرنے لگا ہوں کہ بھائی اس طرح کے لوگ بھی ہیں کہ اپنے بلبوتے پہ اپنی محنت کے ساتھ آگے آتے ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ میرے ساتھ ان کا بڑا پیار تھا، اور ایک دفعہ میرے پاس گھر ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو ایسے ہی پوچھ لیا، میں نے کہا جی آپ سکردو سے تعلق ہے آپ کا؟ سکردو کے تھے۔ اچھا تو یہاں اس طرح آ کے لاہور میں مین کرسی پہ بیٹھ کے لاہوریوں کو اور پورے پنجاب کو سرو کیا آپ نے اتنے سال، جی 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 یہ کیا سٹرگل، کس طرح سفر کیسے طے ہوا؟ تو شروع ہوئے تو رونے لگ گئے۔ اچھا مجھے کہا کرتے تھے، عربی میں پہلے کہتے تھے یا عزیزی کیف حالک، اچھا تو کہتے ہیں کہ یا عزیزی یہ کیا ٹاپک چھیڑ دیا۔ میں نے کہا میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ آپ سے پوچھوں تو صحیح۔ تو کہتے ہیں یار میں ایک سکول ٹیچر کا بیٹا تھا، میرے والد صاحب پرائمری سکول میں ٹیچر تھے۔ اچھا تو کہتے ہیں انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ نا جی مجھے میٹرک کروا دی، مطلب میرا میٹرک کر جانا ان کا ٹارگٹ تھا کہ یہ بچہ میٹرک کر جائے تو کیا بات ہے، کیونکہ وہ خود بھی میٹرک پاس تھے، اسکول میں ٹیچر تھے، اور ان کو یہی تھا کہ یہ بھی بس ٹیچر لگ جائے۔ صحیح۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے میٹرک پاس کیا اور میرے بہت اچھے نمبر، بورڈ میں اچھی پوزیشن لی میں نے، تو بڑے خوش، اور میری والدہ صاحبہ کو کہتے ہیں کہ شکر ہے انہیں میٹرک کر لیا ہے، اب اس کی بھی تنخواہ گھر آنی شروع ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو کہتے ہیں کہ جی گھر میں بڑی تنگی تھی، والدین کا ہاتھ بڑا تنگ تھا، چونکہ اسکول ٹیچر کی تنخواہ سے گھر چلنا بڑا مشکل ہے۔ مجھے کہتے ہیں کہ لو بھائی اب میں تمہیں نوکری لگوا دیتا ہوں، ہاں تو تیار ہو جاؤ، تم میرے ساتھ چلو۔ صحیح۔ تو مجھے ساتھ لے گئے جو اس علاقے کا کونسلر تھا۔ اچھا تو کہتے ہیں مجھے بڑا سخت شوق تھا میں آگے بھی پڑھوں۔ اب میں والد صاحب کے سامنے بول نہیں تھا رہا، ان کی یہ حالت اور گفتگو دیکھ کے کہ وہ بیچارے گھر کے بجٹ سے تنگ ہیں، ہاتھ کی تنگی کی وجہ سے وہ مجھے چاہ رہے ہیں کہ بھرتی ہو جاؤں اور تنخواہ آنی شروع ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میں خاموش ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہ اس وقت کا جو کونسلر یا وہ بی ڈی ممبر یا جو بھی ہوتے تھے اس وقت، اچھا تو کہتے ہیں اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے بیٹا نمبر کتنے آئے ہیں؟ ہاں تو کہتے ہیں میں نے اپنے نمبر بتائے تو وہ ایسے ہو گیا، ہیں اتنے نمبر تمہارے؟ کہتے ہیں ہاں جی۔ تو کہتے ہیں وہ میرے ابا جان سے لڑنا شروع ہو گئے کہ آپ ماں صاحب کیوں اس کو نوکر کروا رہے ہیں، اس کو آگے پڑھنے دیں، اتنا لائق بچہ۔ ہاں تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یار اس طرح گھر کا خرچہ پورا ہو جائے گا، اخراجات بہت ہیں، تو یہ ہر دور میں ہی ایسے ہی رہا ہے۔ ہاں جی تو کہتے ہیں انہوں نے نا جی پورا زور لگا کے میرے والد صاحب کو کنونس کر لیا کہ اسے پڑھنے دیں، اسے کم از کم انٹرمیڈیٹ تک تو جانے دیں۔ تو کہتے ہیں مجھے ابا جان نے اجازت دے دی، میں نے پھر محنت شروع کر دی۔ تو اس وقت کہتے ہیں وہ آئی کام سی کام جو ہوتے ہیں کامرس ایجوکیشن، وہ میں نے اس میں انٹر کر لیا۔ اچھا کہتے ہیں پھر مجھے لے گئے، کہتے ہیں کہ نوکری لگنا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے تھوڑا سا خود حوصلہ کیا، چونکہ نمبر پھر میرے بہت اچھے آئے۔ اچھا تو کہتے ہیں میں نے خود حوصلہ کر کے نا ابا جان کو منت کرنا شروع کر دی کہ میں چاہتا ہوں میں آگے بھی آگے پڑھوں۔ پڑھوں صحیح۔ کہتے ہیں وہ مانے نا۔ میں نے کہا ابا جی آپ نے دیکھیں اسکول ٹیچر لگ کے اتنی مشکل زندگی گزاری ہے، مجھے اور پڑھنے دیں، کسی اچھی پوسٹ پہ چلا جاؤں، یہ وہ۔ کہتے ہیں وہ مانے نا۔ لو جی کہتے ہیں کہ میں نے پھر نا، مجھے میرا ایک دوست تھا ہاں ہاں جو پہلے ہی کراچی جا چکا تھا اور ادھر پڑھ رہا تھا اور کو ساتھ نوکری بھی کر رہا تھا۔ اچھا میں نے فٹافٹ نا جی ان کو یہ کہہ دیا کہ اچھا میں نوکری کر لیتا ہوں، مگر میں کراچی جا کے کروں گا۔ اچھا کہتے ہیں ادھر کدھر جا؟ کہتے ہیں وہ فلاں لڑکا جو ہے وہ بھی ادھر ہے اور وہ بڑا اچھا ادھر لگ گیا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے میں تمہیں لگوا دیتا ہوں۔ اچھا
تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے یہ اجازت دی تھی کہ نوکری کر لو، جاؤ کراچی چلے جاؤ. صحیح. تو کہتے ہیں میں کراچی چلا گیا اس دوست کے پاس، ہوں. اور وہاں جا کے میں نے BCom میں داخلہ لے لی، اچھا ہائے. پرائیویٹ کمپنی میں ساتھ نوکری شروع کر دی، صحیح. اور میں نے گھر پیسے بھیج دیے اور والد صاحب مطمئن ہو گئے. خوش ہو گئے. صحیح. تو کہتے ہیں کہ یا عزیزی میں نے ساتھ پھر BCom کیا بڑی ہاں. محنت کے ساتھ، اور ہاں. ساتھ نوکری کی اور واہ. تنخواہ آنی شروع ہو گئی. علی ممتاز صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے BCom کر لیا نا جی، ہوں. تو کسی دوست نے بتایا کہ CSS کے امتحان نزدیک آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں میرے دل میں بیٹھ گیا کہ CSS کرنا ہے. ہاں تو کہتے ہیں میں نے فل تیاری ساتھ میں پڑھ پڑھ کے دن رات وہ CSS کی جو بکس اس سے متعلقہ یہ وہ، ہوں. تو CSS میں بیٹھ گیا. پہلی اٹیمپٹ میں اسسٹنٹ کمشنر ہو گئے. واہ جی واہ. تو کہتے ہیں کہ ایسا عجیب تھا معاملہ، ہوں. اس طرح کے حالات تھے گھر کے. تو میں نے ابا جان کو بتایا تو وہ مان ہی نہیں رہے، ہائے. کہہ رہے تم مذاق کر رہے ہو. تو پھر میں گھر گیا، ان کو جا کے بتایا، رزلٹ دکھایا، یہ وہ، تو واہ واہ. خوشی. کہتے بس وہاں سے پھر سفر شروع ہو گیا. آپ اپنی منزل جو ہے وہ بڑی رکھیں ذہن میں، تو لازماً بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے. بالکل صحیح. آج کل کے بچوں کے لیے ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت بڑی مثال ہیں. ہاں جی سر. کئی بچے بیچارے نا مفلسی میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، ان کے بچے بیچارے ڈر جاتے ہیں، یا وہ والدین ڈر جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے کام پہ لگ جائے ہاں. اور ساتھ ہاتھ بٹھانا شروع کر دے. یار موقع تو دو بچوں کو. ہاں جی. بچوں کو بھی چاہیے تو ٹھیک ہے آج تنگ ہے اگر والدین کا، تو بھائی ساتھ کام بھی کرو، ساتھ پڑھو بھی. پڑھو بھی. بالکل. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے ساتھ کام بھی کیا اور جنہوں نے ساتھ پڑھائی بھی کی. کی. ہاں جی. ایسی بہت سے آفیسرز ایسے ہمارے وہ جو ہیں چیف جسٹس اور صدر پاکستان ریٹائرڈ رفیق تارڑ صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. وہ ہمارے گجرانوالہ کے گکھڑ کے تھے. ہوں. تو ہمارے بزرگوں نے خود دیکھا ہوا ہے کہ وہ بس میں بیٹھ کے آتے رہے ہیں، بلکہ وہ تو جب جسٹس سپریم کورٹ تھے اس وقت بھی وہ بس میں بیٹھ کے آتے تھے. واہ. وہ ایسے درویش آدمی تھے، اور وہ ٹاٹوں والے سکولوں کے پڑھے ہوئے، تالیوں کے تھلے بیٹھ کے پڑھے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان، اور اس کے بعد صدر پاکستان کیا رہے. بات ہے. واہ. تو ایسے چھوٹے چھوٹے جو نواحی علاقے ہیں، دیہاتی علاقے ہیں، ہاں جی. وہاں سے اٹھ کے بچوں نے بڑی ترقی کی ہے. ہوں. اور آپ یقین مانیں کہ یہ میں نے اس لیے یہ ضروری سمجھا کہ یہ مثال ضرور GM سکندر صاحب کی سنائی جائے، اور ساتھ افسوس کا اظہار بھی کیا جائے جی ان کے جی جانے جی. سے، بالکل. کیونکہ پتہ ہی لیٹ چلا ہے. میں تو باخدا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. کچھ عرصہ پہلے سکردو گیا ہوا تھا، تو وہ وہاں پہ ایک بندہ جو تھا کیب چلا رہا، ہاں ہاں. اس نے مجھے کہا جی یہاں کے جناب ہماری ایک شخصیت بڑی پاپولر ہے سکردو کی. میں نے فوراً کہا، میں نے کہا اگر میں